बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ ज़ोहरानी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने लाहौर पे और पाकिस्तान की तारीख़ पर जो वीडियो शेयर हुई उस पर आपने अपनी बड़ी मस्बत आरा का इजहार किया और बड़ी हौसला अफजाई की। उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लाहौर कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कि फरवरी 1912 में लाहौर में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बुनियाद रखी गई और लाला हरकिशन इसके पहले बोर्ड चेयरमैन थे। 5 लाख रुपए के इब्तदाई बजट से कंपनी का आगाज किया गया, जिसका इफ्तिताह सर लुइस डेन ने किया। ये इफ्तिताही तकरीब गोल बाग, जिसे नासिर बाग भी कहा जाता है, वहां पर मुनक्किद हुई। तसव्वुर कीजिए कि जगमग करता बाग लाहौरियों के लिए उस वक्त कितना खुशगवार तजुर्बा रहा होगा। तो पहले साल बिजली के 98 कनेक्शन जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जो जाहिर है कि उस वक्त की एलीट क्लास जो थी उनको तरजीही बुनियादों पर कनेक्शन दिए गए। अगले साल यानी 1913 में कनेक्शंस की तादाद 542 हो गई और उससे अगले साल ये तादाद 884 हो गई। यानी 2 साल में 884 बिजली के कनेक्शन जो थे वो दे दिए गए। वो कहता है कि उतरा है कोई बाम से इल्हाम की तरह, जी चाहता है सारी जमीन को सजाऊं मैं। वेस्टिंग हाउस एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसने 150 किलोवाट का जनरेटर, जो कि डीजल इंजन जनरेटर था, उस कंपनी ने इंस्टॉल किया। मैकलोड रोड पर लगाया गया ये पावर जनरेशन प्लांट अंदरून शहर की गलियों और बाजारों को रोशन करना शुरू कर दिया। वो गलियां जहां मशालची तेल भरा करते थे अब एक बटन के क्लिक से रोशन हो जाया करते थे और यूं 1925 तक लाहौर बल्ब से रोशन हो चुका था। मुल्ला ते मशालची दोहां इक्को चित, लोकां कर दे चानना पर आप हनेरे विच। 1930 में लाहौर को एक और बड़ी मजेदार सहूलत मैसर आ गई, जो 2 दोस्तों चौधरी अहमद, जिनका ताल्लुक सियालकोट से था, और दूसरे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा तकसीम के बाद हिंदुस्तान चले गए और बाद अज़ां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। इन दोनों ने मिलकर नंदा बस सर्विस का आगाज किया। लाहौर से शुरू होने वाली बस सर्विस का दायराकार बाद में इंटरसिटी सर्विसेज की सूरत में गुजरांवाला, सियालकोट, जम्मू, श्रीनगर, रावलपिंडी और अमृतसर तक बढ़ा दिया गया। ये अपने वक्त की बेहतरीन सर्विस थी। 1941 में बनने वाली एक सुपरहिट फिल्म थी खजांची। ये फिल्म पंचोली प्रोडक्शंस की थी और शौकत हुसैन रिजवी इस फिल्म के एडिटर थे। ये शौकत हुसैन रिजवी वही हैं जो मैडम नूरजहां के पहले शौहर थे। इस फिल्म का एक शॉट दिखाते हैं कि उस वक्त मॉडल टाउन का किराया 3 आने वसूल किया जाता था और उस वक्त के हीरो भी किराया अपनी जेब से देना अपनी खुशबख्ती समझता था और यह सिलसिला आज भी जारी है। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सुहन बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। एक बड़ा मशहूर गाना, टांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मांगदा। किसी जमाने में टांगे लाहौर का हुस्न हुआ करते थे। दुल्की चाल में चलते हुए घोड़े लाहौर की सड़कों पर ऐसे महसूस होते थे कि गोया फजाएं इस टुक टुक पर कुर्बान हो गई हैं और ये आवाज़ कानों को बहुत भली महसूस होती थी। टांगे जैसी खूबसूरत सवारी को
لاہور سے بنواس دے دیا گیا اور یہ تاریخ کے اوراق میں کھو چکا۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس سواری کو جو لاہور کا حسن تھا مینٹین رکھا جاتا۔ اندرون شہر کے کچھ علاقے اس کے لیے محسوس کیے جا سکتے تھے، مگر شومی قسمت کے اس کے ساتھ بھی ہم نے وہی سلوک کیا جو اپنے لاہور کے ہسٹوریکل ہیریٹیج کے ساتھ کیا۔ کوچوان اکثر ٹانگے کے بیمبو پر بیٹھ کر ٹانگا چلایا کرتا تھا، اور آگے ذرا زیادہ سواریاں ہوتی تو کہتا کہ ایک سواری پیچھے چلی جائے کہ ٹانگا دابو ہو گیا ہے۔ اسی طرح پیچھے زیادہ سواریاں ہونے پر ٹانگا الار ہو جاتا تھا۔ کیا حسین دور تھے میرے لاہور کے۔ ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے، دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ سر کے خطاب والے لوگ لاہور ہی میں رہتے تھے۔ سر گنگا رام، سر شادی لال، سر چھوٹو رام، سر سنوبر لال، راجہ سریندر ناتھ، سر عبد القادر، سر محمد شفیع، سر محمد اقبال، سر شہاب الدین، سر سکندر حیات، سر فضل حسین، سر ظفر اللہ، سر مراتب علی، سر خضر حیات تیوانہ اور بیسیوں رائے بہادر اور خان بہادر تھے۔ اس وقت لاہور کے باشندے انہیں ٹوڈی بچے کہا کرتے تھے۔ انہیں انگریزوں کا وفادار سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی اپنی قوم کے مفاد میں جو کام کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ انگریز کے خلاف تحریکیں چلانے والے، لوگوں کو سڑکوں پر لانے والے انگریزوں سے وہ مراحت حاصل نہ کر سکے جو ان ٹوڈی بچوں نے پرامن طریقے سے اپنی اپنی قوم کے لیے حاصل کی۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی کے ذکر کے بغیر لاہور کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ ان کی تنظیم خاکسار مسلمان محلوں میں چپ راس کرتی دکھائی دیتی تھی۔ ان کے رضاکار خاکی وردی پہنتے، ہاتھ میں یا کندھے پر بیلچا رکھا ہوتا۔ مسلمانوں کی یہ تنظیم بڑی مضبوط تھی جس کا نام خاکسار تحریک تھا، اور اس جماعت کا سربراہ علامہ عنایت اللہ مشرقی اپنے وقت کے قابل ترین انسان تھے۔ علامہ مشرقی دنیا کے مانے ہوئے ریاضی دان بھی تھے۔ اس وقت دنیا میں 12 رینگلرز تھے، جن میں سے ایک علامہ مشرقی بھی تھے۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ ہندو خاکسار تحریک سے خائف تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا ہندوؤں نے بھی ایک تنظیم بنائی جس کا نام گینتی پارٹی رکھا گیا۔ ادھر علامہ صاحب نے خاکسار رضاکاروں کی مسلح مشقوں کا آغاز کیا جو بھاٹی دروازے کے باہر کے باغات میں ہوا، جس میں نقلی توپوں کی گولہ باری کی گئی۔ انگریز بہادر کو موقع مل گیا تو اس نے خاکسار تحریک اور گینتی پارٹی دونوں پر پابندی لگا دی۔ 1940 کے اواخر میں ایک خونی سانحہ پیش آیا۔ 313 باوردی خاکسار پانی والا تالاب کی جانب سے ہیرا منڈی چوک کی طرف مارچ کرتے ہوئے بڑھے۔ مظاہرے کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 9 گزا پیر کے قریب اس وقت کے وزیر اعلیٰ سکندر حیات اور دیگر انگریز سرکاری افسران کھڑے تھے۔ خاکسار چپ راس کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ لگ بھگ 1 بجے کا وقت تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر خاکساروں کو روکنا چاہا تو تلخی بڑھ گئی اور خوفناک تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک برٹش آفیسر آگے بڑھا اور ادھر سے ایک خاکسار جس کے ہاتھ میں بیلچا تھا، اس نے بجلی کی سی پھرت سے بیلچا گھمایا اور انگریز افسر کا آدھا چہرہ کٹ کر لٹک گیا۔ اس کے ساتھ ہی فائر کی آواز گونجی اور گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، بالکل جلیانوالہ باغ کی طرح۔ خاکساروں کی لاشیں سڑک پر بکھری پڑی تھی۔ کچھ بھاگ کر ہیرا منڈی کے کوٹھوں میں روپوش ہو گئے اور ان خواتین نے خاکساروں کو وہیں چھپا کر رکھا۔ ویسے آج کے سیاسی حالات کو دیکھ کر
یہ شعر بار بار ذہن میں گونج رہا ہے کہ وہ تازہ دم ہیں نئے شعبدے دکھاتے ہوئے، عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ علامہ مشرقی بہت بڑے اسکالر اور دینی رہنما تھے، لیکن جذباتی بھی بہت زیادہ تھے۔ ان کی اس جذباتیت کی وجہ سے ایک مضبوط اسلامی تنظیم درہم برہم ہو گئی۔ علامہ مشرقی نے 1907 میں کیمبرج میں داخلہ لیا اور 1912 تک 5 برس کے عرصہ میں 12 سال کی مدت کے کورس مکمل کیے، بلکہ اسکالرشپ بھی لیے۔ ہٹلر اور آئنسٹائن ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ علامہ مشرقی کے حالات اور ان کے کنٹریبیوشنز پر ہم الگ سے ایک ویڈیو شیئر کریں گے۔ علامہ مشرقی کے دوست ایڈولف ہٹلر نے 1942 میں رینالڈ بینز گاڑی انہیں تحفے میں بھجوائی، جو اب شکست و ریحت کا شکار ہے۔ یہ دنیا بھر میں صرف 1000 گاڑیاں ہی بنی تھی۔ البتہ علامہ مشرقی کے پوتے زیگم مشرقی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ کار علامہ مشرقی نے خود خریدی تھی۔ علامہ مشرقی پر لاہور کو فخر ہے، جو ذیلدار روڈ اچرا میں خاکسار تحریک کے مرکزی دفتر میں آسودہ خاک ہے۔ اللہ آپ سب کو خیر اور سلامتی عطا کرے۔